اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے جو ویڈیو کلاس تھی اس میں ہم نے حکیم منظور کی زندگی اور اس کے ادبی کارناموں کے بارے میں آپ کو جانکاری دی۔ آج ہم حکیم منظور کی غزل نمبر 1 کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ کتاب کا اپنی درسی کتاب کا پیج نمبر 144 نکالیں گے تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ چند ہنستے بولتے رنگی منظر بھیجنا، ہو سکے تو ایک نیا موسم زمیں پہ بھیجنا۔ یہ اس کا غزل کا پہلا شعر ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، ہاں ٹھیک کہا آپ نے، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ بھیجنا تو پھول دینا تو ندائے عافیت، بھیجنا تو پھول دینا تو ندائے عافیت، گل قلم سے لکھ کے یوں میرا مقدر بھیجنا، مسکراتے کھیلتے موسم بچوں کے لیے، مسکراتے کھیلتے بچوں کے لیے، آنگنوں میں کاف کی پریوں کے لشکر بھیجنا، رات کی خنقی میں دینا تھوڑی سی گرمی ادھار، دوپہر کی دھوپ میں سائی کی چادر بھیجنا۔ اب کہ میرا کعبہ دل دشمنوں کی زد میں ہے، اب کہ میرا کعبہ دشمنوں کی زد میں ہے، پھر مدد کرنا ابابیلوں کے لشکر بھیجنا، پھر مدد کرنا ابابیلوں کے لشکر بھیجنا، زرد پتوں کی صدا سے سخت گھبراتا ہے دل، زرد پتوں کی صدا سے سخت گھبراتا ہے دل، اب نہ خوں تشنہ ہواؤں کو زمیں پر بھیجنا، اب نہ خوں تشنہ ہواؤں کو زمیں پر بھیجنا، پڑ گئے منظور پھیکے رنگ جو آنکھوں میں تھے، پڑ گئے منظور پھیکے رنگ جو آنکھوں میں تھے، اے خدا رنگ آپ پہلے سے بہتر بھیجنا۔ یہ آخری شعر تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، اس کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو یہ حکیم منظور کی پہلی غزل تھی، تو اسی تشریح کریں گے ہم۔ پہلا شعر کیا ہے؟ چند ہنستے بولتے رنگی منظر بھیجنا، ہو سکے تو ایک نیا موسم زمیں پہ بھیجنا۔ تو حکیم منظور یعنی شاعر خدا کی بارگاہ میں دست بدا ہے، وہ خدا سے التجا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے خدا، میں دنیا میں بہت ہی غمگین اور رنجیدہ ہوں، دنیا کے نظام ایک ہی انداز سے چلتا ہے، اب ذرا رنگین اور خوشنما قدرتی نظارے پیدا کرو تو میں اپنے اس غمگین دل کو بہلا سکوں۔ ساتھ ہی میری بھی یہ بھی التجا ہے کہ سال میں ایک ایسا موسم پیدا کرنا جو نہ سرد ہو نہ گرم ہو، جس میں زندگی بسر کرنے کا میرا دل خوش کرے، مسرت حاصل ہو اور میری آرزو اس موسم میں پوری ہو جائے، تو حالات بدل جائیں اور حالات خوشگوار ہو جائیں۔ خواہش کرتا ہے، خوشگوار ہونے کی خواہش کرتا ہے شاعر۔ بھیجنا تو پھول دینا تو ندائے عافیت، گل قلم سے لکھ کے یوں میرا مقدر بھیجنا۔ تو دوسرے شعر میں شاعر خدا سے پھر دست دعا ہے کہ آگے بڑھاتے ہوئے لکھتا ہے کہ اے خدا، اگر آواز دینی ہے تو سلامتی اور امن امان کی آواز دینا۔ ندا ہو آواز، ندائے آواز دینا۔ امن، میرے اس چمن میں خار نہیں بلکہ پھول بھیجنا، یعنی کہ کانٹے نہیں بھیجنا، پھول بھیجنا، پھول کے نازک و نازک قلم سے میری خوش نصیبی لکھ کر بھیجنا۔ شاعر خدا سے اچھی نصیب اور بہتر مقدر کی توقع کرتا ہے۔ ندا ہوا آواز، عافیت یعنی سلامتی۔ مسکراتے کھیلتے معصوم بچوں کے لیے، آنگنوں میں کاف کی پریوں کا لشکر بھیجنا۔ اس شعر میں حکیم منظور فرماتے ہیں کہ معصوم اور مسکراتے
اور کھیلتے بچوں کے لیے ان کے آنگن میں کوہ قاف کی پریوں کا لشکر بھیجنا، یعنی بچے میں موجود ماحول میں خوف و ہراس ہے اور بے چینی کا شکار ہے، ان کو خوشیوں اور پرسکون و چین کی نعمتوں سے نوازنا تاکہ خوف ہراس اور بے چینی سے چھٹکارا پا سکیں۔ اسی وجہ سے شاعر فرماتا ہے کہ آنگنوں میں قاف کی پریوں سے لشکر بھیجنا۔ تو تیسرا شعر اس کا، رات کی کنگی میں دینا تھوڑی سی گرمی ادار، دوپہر کی دھوپ میں سائی کی چادر بھیجنا، کنگی ہوئی ٹھنڈی۔ تو شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں، حکیم منظور فرماتے ہیں کہ موجودہ ماحول جو سرد ٹھٹھرتی راتوں کی مانند ہے، جس میں انسان دکھوں کی سردی سے ٹھٹرا ہوا ہے، ان سرد راتوں میں کی کھنگی دور کرنے کے لیے تھوڑی سی حرارت بھیجنا۔ اسی طرح جہاں پر دوپہر کی کڑی دھوپیں ناقابل برداشت ہے، اور وہاں پر اپنی رحمت کا سائے سے نوازنا تاکہ خدا کے بندے سکھ کا سانس لکھیں۔ شاید خدا کی رحمت کی تمنائی ہے، یعنی خدا کی رحمت کا تمنائی ہے تاکہ حالات ٹھیک ہو سکیں۔ آپ کی میرا کعبہ دل دشمنوں کی زد میں ہے، پھر مدد کرنا ابابیلوں کے لشکر بھیجنا۔ تو شاعر فرماتا ہے کہ میرے دل کا کعبہ میرے دشمنوں کی زد میں ہے، ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے تو اپنی مدد کے طور پر تاریخ کے دہراتے ہوئے ابابیلوں کا لشکر بھیجنا تاکہ دشمن زیر ہو سکے۔ ابابیلوں کا لشکر تلمیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں یہ اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے جو کہ ایک بادشاہ جس کا ابرہا نام تھا، اس نے ایک لشکر بھیجا تھا جو عرب میں رہنے والا تھا۔ اس نے مذہبی جنون کے تحت 570 عیسوی میں مکہ شریف پر ہاتھیوں کا لشکر کے ساتھ حملہ کیا تاکہ کعبہ شریف کو ختم کر سکے۔ اس لشکر میں 60,000 آدمیوں کا لشکر تھا، 1 درجن ہاتھی بھی شامل تھے۔ اسی بنا پر لوگ اس کو اصحاب فیل یا ہاتھیوں والے کہلاتے ہیں۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچے تو ہاتھیوں کے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح پرندوں کے جھنڈ آسمان سے چھا گئے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے یہ کنکریاں ابرہا کے لشکر کے سروں پر گرا دی، اور سارا لشکر عجیب و غریب کی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور وہ گھبرا کر واپس بھاگا۔ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مظاہرہ تھا کہ پیغمبر اسلام کا غلبہ بشارت دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ جو ٹکرائے وہ لازماً مغلوب ہو کر رہ جائے گا۔ تو اسی تاریخی واقعہ کے پس منظر میں حکیم منظور نے یہاں لکھا ہے کہ آپ کے کعبہ دل کے دشمنوں کی زد میں ہے، پھر مدد کرنا ابابیلوں کے لشکر بھیجنا۔ تو اگلا شعر ہے، زرد پتوں کی صدا سے سخت گھبراتا ہے دل، اب نہ خونے تشن ہواؤں کو زمین پر بھیجنا۔ تو اس شعر میں فرماتے ہیں شاعر کا دل خزاں کے موسم سے زرد پتوں سے گھبراتا ہے، کیونکہ ان پتوں کی تیز ہوا اڑاتی ہے اور ہوا کے چلنے سے ایک ڈراؤنی سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ سن کر انسان کا دل دھڑکتا ہے، اس لیے خدا سے دعا گو ہے کہ اب پتجھڑ کے خون کی پیاشی ہواؤں کو زمین پر نہ بھیجنا، اور درختوں دیر فصلوں کو نقصان نہ پہنچنا، اور حالات سازگار کرنا تاکہ ہم چین سے رہ سکیں۔ تو آخری شعر، بڑھ گئے منظور پی کے رنگ جو آنکھوں میں تھے، اے خدا ہر رنگ اب سے پہلے سے بہتر بھیجنا۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یہ شعر کا آخری، یہ اس غزل کا آخری شعر ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، مکتا۔ آخر شعر کو مکتا کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ تو شاعر فرماتا ہے، اپنے آپ سے مخاطب فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں جو رنگ تھے وہ پھیکے پڑ گئے، یعنی میری آرزوئیں ناامیدیوں میں بدل گئی۔ شاعر پھر خدا سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب پہلے سے بہتر رنگ بھیجنا میری زندگی میں بھیجنا تاکہ میری ویران زندگی پھر سے بہار آ سکے۔ تو شاعر خدا سے دعا گوا ہے کہ ان سے بہتر اور خوشنما رنگ بھیجنا جن میں میری آنکھوں میں تراوت اور ٹھنڈک پیدا ہو۔
تو اس طرح سے یہ محقق منظور کی پہلی غزل اقدام پذیر ہے. امید ہے کہ آپ اس کا دوبارہ اعادہ کریں گھر میں اور اس کو دوبارہ پڑھیں. اور باقی وسلام.